الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ روزہ رکھنے کی جو دعا جو کتابوں میں لکھی ہوتی ہے کہ بصومی یا بصومی غدن نویت من شہر رمضان، یہ دعا سنت نہیں ہے، کسی بھی حدیث شریف میں اس دعا کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ نیت کے الفاظ ہے۔ اور نیت کے بارے میں بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نیت زبان سے ادا کرنا ضروری ہے، جبکہ اصل اور صحیح بات یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو لہذا جو شخص صبح سحری کرنے اٹھ رہا ہے تو یہ اٹھنا ہی یہ نیت ہے اس بات کی کہ میں روزہ رکھوں گا، یہ دل کا ارادہ اس کا یہی ہے کہ میں صبح جو سحری کر رہا ہوں روزے کے لیے، تو یہی نیت کرنا کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھتا بھی ہے لیکن مسنون یعنی سنت سمجھ کے نہیں پڑھتا، بلکہ نیت جو الفاظ ہے نیت کے یہ سمجھ کے پڑھتا ہے، تو پھر تو درست ہے۔ لیکن اگر وہ سمجھتا ہے یہ دعا ہے اس سحری کی، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دعا حدیث سے ثابت ہے یا اس کا پڑھنا ضروری ہے، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اتنا کر لینا کافی ہے کہ انسان نے دل میں نیت کر لی تو اس کا روزہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے افطار کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے کہ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، مسنون دعا کے جو الفاظ ہیں جو سنن ابو داؤد شریف میں آئے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس یہ دعا مسنون ہے۔ اگر کوئی شخص وبک آمنت اور وعلی رزقک افطرت پڑھتا ہے مسنون سمجھ کے، تو یہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس دعا کو اللہم لک صمت اور وعلی رزقک افطرت پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ وبک آمنت وعلی رزقک افطرت کے الفاظ بڑھا دیتا ہے لیکن مسنون نہیں سمجھتا، تو پھر تو درست ہے، لیکن اگر سنت سمجھ کے پڑھتا ہے تو درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دعا جو افطاری کرنے کے بعد منقول ہے وہ کیا ہے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ کیا مطلب؟ کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اجر انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اجر کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گئی۔ یہ دعا بھی افطار کرنے کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ جو شخص دعا پڑھتا ہے صبح افطار کے سحری کے لیے اور افطار کے وقت، تو اگر سنت سمجھ کے جو پڑھتا ہے تو میں نے بتا دیا کہ صبح سحری کے وقت کوئی الفاظ نبی علیہ السلام سے منقول نہیں ہے سحری کی نیت کے کہ یہ الفاظ حدیث سے ثابت ہو، اور افطار کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت ثابت ہے، اس کے علاوہ جو الفاظ مسنون نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا عمل کرنے کے صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔